ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذوالجاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر علماء کرام، مشائخ اعظام، سماجی سیاسی تمام شخصیات، میرے سر کا تاج تمام. تعارف کرواؤں تو تعارف کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے. تمام لوگ جنہوں نے بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ پہلے دن سے لے کر آج تک محنت کی، شمولیت کی، ہم سب کا تعارف یہی ہے کہ ہمارے تاج تعارف کرا کے گئے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شور مچا رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، اس لیے کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھرا پاوے. اللہ یہ ہمارا مقصد ہے. اور ہمارے قائد ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ سلام اس پر کہ جس کے نام نے ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب بارش آ گئی، اتنے لوگ آ گئے. میں نے کہا وہاں گولیاں چل رہی تھی ناموس رسالت کے لیے، پھر بھی کھڑے ہوئے تھے. بعد میں شہروں کی بارش چل رہی تھی، تب بھی ہم کھڑے ہوئے تھے. یہ بارش تو کیا بات ہے، یہ تو ہمارے لیے رحمت بن کر آئی ہے. اور ہم تو ناچ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ نے وہ قائد دیا جس نے آ کر بتایا کہ ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. ہم ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتے. راستے کی سختیاں ہو، طوفانیاں ہو، بارشیں ہو، کوئی بات ہی نہیں ہے. ہمارے تو بڑے وہ تھے جنہوں نے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیے تھے. ہم یہ باتیں کیا سمجھتے ہیں؟ اور گھوڑے سمندروں میں صرف اس لیے کہ ہم ان کی لائن میں سے ہیں جنہوں نے رسمن کلمہ نہیں پڑھا، رسمن انہوں سے محبت نہیں کی. جنہوں نے رسمن کی وہ 1.5 میل سے واپس چلے گئے، اور جنہوں نے دل سے ایمان سے قبول کیا. میرے آقا نے پوچھا بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں. آج بھی عشق والوں سے دل نے پوچھا ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے، موسم خراب ہے، ہم جائیں یا نہ جائیں. وہاں پہ ایک بندے کے نہ جانے سے فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی وہ لائن آ رہی ہے اور وہ قیامت تک جاری رہے گی. میرے آقا نے پوچھا کیا میرے صحابہ جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں. سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں جانا چاہیے کہ نہیں. عرض کی یا رسول اللہ سل حبال من شیطا وقت حبال من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا وآتنا ما شیطا. یا رسول اللہ حکم دے، بدر تو یہ کھڑا ہے، ہم کیسے اور کس طرح کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے. حکم دے ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. اور ہمارے پاس پڑھا کرتے تھے ایک روایت کہ حضرت ابو خزامہ انصاری غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے. غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، گھر میں آئے، دیکھا کھانا لگا ہوا ہے، صفائی ہے، بستر لگا ہوا ہے، سارا کچھ پانی چھڑکا ہوا ہے. تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا نا تو پھر خیال کیا کہ میرے آقا و مولا تبوک کے راستے میں جا رہے ہیں اور راستے کی اتنی مشکلات ہے، گرمی ہوگی، کیا ہوگا. اور وہ حضرت ابو قاسم انصاری نے سارا سامان باندھا اور موڑے پر رکھا اور حضور کے پیچھے چل پڑے. اور جب چلے تو علامہ اقبال کہتا ہے ہر بمنزلے دو رواں، ہر بمنزلے دو رواں. اقبال کہتا ہے ہر بمنزلے امیر کارواں، ہر بمنزلے دو رواں، ہر بامیر کارواں. عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں. اقبال کہتا عقل تے عشق دونوں آ گئے. آج بھی لبیک والے کارکناں کول عقل بھی آئی ہونی، دیش بھی آئے ہونے. عقل والے کہندے نے چھڈو یار تے جا کے کی کرنا، اسی نہ بھی گئے تے کیڑے کوئی جلسے نے. عشق والے کیا نہیں چلیے اللہ حضور دی نام بلایا جا رہا، حضور دی ختم نبوت
امیر کارواں عقل نہیں برد اور عشق برد کشاں کشاں. یہ عقل تے عشق دی کھیڑ ہے. لوگ پوچھتے نا مولوی تسی کی کرو گے؟ میں کہا سی او آگے کریں گے جڑے کوئی بھی نہیں کر سکتا. کہنا ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے مودی کے اجداد بھی قبروں سے دعائی دیں گے. سانو آن کیوں نہیں دیں دے؟ اس واسطے انہوں نے پتا کہ کشمیر نو حقیقی شاہراج سمجھ دیں. خاصا فرمانے 70 سال تو جھوٹ بول دے رہے ہو. شاہراج نو کوئی 1 منٹ واسطے پکڑنا وے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. تسی کہندے ہو کشمیر ساڈی شاہراج ہے. فرمایا کہ ساڈی شاہراج نہیں سی، تسی قوم نو دھوکا دیتا. شاہراج ساڈی ہے کہ اسی بستر تے بھی پیر لبدے ہاں. جدوں سانو یہ پتہ لگدا کہ جناب سری نگر دے اندر ظلم ہو رہا، ساڈیاں ماواں بہناں نو پکار رہے ہیں. ساڈے تاوان کے مروان بن عبد الملک تخت تے بیٹھے ہویا اور اس نے کسی نے کیا کہ وہ فارس دے قلعے دے اوتے اوے فلانی عورت نے تینوں پکاریا کتنے تیرے اپنے کی گھوڑے تے انہیں این کر کے تلوار چکے کہ لبیک یا اختی تے 10,000 اپنے کی گھوڑے نال فارس دی زمین روم کے رکھ دیتی کہ ایک بہنی بہن نے مینوں آواز دیتی اودے تے ظلم ہویا. تے اج کشمیر دے اندر کتنے ظلم ہو رہے ہیں. روزانہ خبراں پڑھدے ہیں اور انہاں دے سینے دے اندر دل نہیں ہیں، انہاں دے سینے دے اندر پتھر بھی نہیں ہیں. ایک خبراں سن کے پتھر بھی پگھل جاندا کہ ماواں بہناں نوں بچیاں دے سامنے کٹ دیتا جاندا. انہاں دی عزتاں پامال کر دتیاں جاندیاں، سپیکر کھول کے پامال کر دتیاں جاندیاں. انہاں دے دلاں دے اوتے کچھ نہیں گردا. اس واسطے اسی تہاڈے کول آئے ہاں. سیدھی گل ہے کوئی تساں ووٹ دینا تسی 70 سال تو دیندے آئے ہو، اندے نال نہیں کام بڑھنا. ہن آؤ حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ اور حضور دے دین نال دلوں کھڑے ہو جاؤ. تے کشمیر میں کہنا کشمیر تے منٹ دی گل ہے. بابا جی دس کے گئے کشمیر کے جائے گا. فرمایا قرارداداں نہیں آنا، نہ احتجاجاں نال آنا، نہ دھوپ تے کھڑے ہونے نال آنا، نہ نقشے شامل کرنے نال آنا. بابا جی کشمیر کے آنا. آپ فرماندے گوری باہر کڈو، عبدالی باہر کڈو، خاطف باہر کڈو، خالد ٹینک باہر کڈو تے میری ویل چیئر اگے رکھو تے میں لے آنا لبیک والے نوں بھی تے شامی تک کشمیر نہ فتح ہویا تے گل کرنا. دامن بالکل وسعت نہیں ہے. جی جی وقت دامن بالکل وسعت نہیں ہے. حضرت تسی کہندے ہو پرچی دین گے، مینوں حضرت کہہ رہے ہیں الیکشن دی گل کرو. میں کہا او جان دینا ہے واسطے آئے بیٹھے ساڑھے بابا جی دس کے گئے اس پرچی دی کی حیثیت ہے. حضور تواڈے نام تے ساڈے بچے بھی قربان، ساڈی جان بھی قربان، ساڈے مال بھی قربان، ساڈی آن والی نسلاں بھی قربان. فإن أبي ووالدتي وإرثي لإرث محمد منكم بقاؤ. اساں رسماں نہیں کہندے، حقیقت ساڈی قربان ہے. تے پرچی تساں نچ کے دینی حضور دے دین واسطے. ہاں بالکل نچ کے چک کے لیا کر سارے عام دینی. اور ساسا پڑے سن نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. تسی ہر ستمگر وہ ہمیں کیڑا بھی روپ دھار کے کھڑا ہوئے پرچی دین جا رہے ہیں جڑے حقیقی کشمیر کی آزادی واسطے آئے انشاءاللہ اور جڑے چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے. لیکن اس طرح نہیں کہ ادھر جناب اس طرح اٹھتی رہن اور ادھر اسلام آباد دے وزیرہ مشیرہ دے چکر لگتے رہن اور اتنے اسلام آباد دے ہوٹل جناب وہ من پسند کھانے کھاندے رہن اور ادھر کشمیر دی بیٹی ایک بوند پانی میں ترستی رہے. انہاں واسطے نہیں. ہن کشمیر ہن سا تہاڈی پرچی ہن جناب ووٹ صرف اور صرف حضور دے دین واسطے. اور جب حضور دا دین آندا وہ کرتا کی ہے کہ آج جناب پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، 30 سال ہونے والے تقریباً 29 سال ہو گئے مہاجرین کشمیر تو آئے تو انہوں نے کوئی حصہ نہیں ملیا کوئی شے. انہوں نے بالکل جناب یتیمہ طرح رکھیا. اسلام کی کردا جڑے مہاجرین مکہ مدینہ پہنچے میرے آقا مولا نے فرمایا انصار نے فرمایا انہوں ادھے گھر کٹ کے دے دو. اسلام دا اصول ہے، اے اسلام دا اصول ہے. تسی جناب آج 30 سال ہو گئے انہوں نے رہن واسطے جگہ بھی نہیں، انہوں نے جناب نوکری کرنے واسطے بھی جگہ کوئی نہیں، انہوں نے کھان پین واسطے بھی انہوں نے رہن واسطے بھی کوئی نہیں. جدو حضور دا دین آندا نا اے اصل گل پتہ کی ہے کہ کفر تانوں ڈراندا کی ہے. کفر اے ڈراندا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حضور دا دین نہیں آن دینا. حضور دا دین آن دا طریقہ ہے کہ ہن تسی حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان نال کھڑے ہو جاؤ. یہ مخلصاں دی جماعت ہے. بس اسی اس غازیاں اور شہیداں دی سرزمین دے ہوتے اللہ تعالیٰ دی رحمت برستے ہو دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ساڑھے دل وچ اگر دوسری کدی گل آوے ساڑھے دل وچ دوسری گل آ جاوے
تو سانو مزید جیل دا موقع نہ دیویں اسی اپنے کشمیریاں دا سودا نہ کریے اپنے مسلمانوں دا سودا نہ کریے اس واسطے اسی خالص ہو کے آئے بیٹھے ہیں کہ سانو بھی پتہ تسی بھی بڑے خالص ہو کے آئے بیٹھے ہو ورنہ اتنی سردی جتنی دیر بیٹھے نہیں جاتا اور اس بابا جی پڑھتے سن یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی اور لطف سجن دم بدم سارے سجن گاہ گاہ موسم ٹھیک بھی ہوندے انہاں پروگرام کرن دا چاسی نہیں آندی انہاں گل کرن دی چاسی نہیں آندی جدو حالات بھی خراب ہون موسم دیاں بھی سختیاں ہون اور جناب اپنے بیگانے دشمن ہو کے کھڑے اس ٹائم کھڑا لگے پتہ تا لگدا مرد کیڑا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لطف سجن دم بدم تے کارے سجن گا گا انج بھی سجن گا با تے انج بھی سجن گا با لوگ کہنے نہیں اسی ووٹ دیتا تحریک لبیک پاکستان نو پاکستان تحریک لبیک پاکستان نے کی کیتا تحریک لبیک پاکستان دے ووٹ نال سانو کی پیدا ہویا میں کہا چلیو اجے ساڈی حکومت نہیں آئی صرف ایک بندہ سندھ اسمبلی گیا اور ایک گل بڑی غور کرنے والی ذرا سارے غور کرنا اردو جی پنجابی دسو ایک گل بڑی غور کرنے والی اور بڑے دل دیاں تے کان دیاں کھڑکیاں کھول کے سننا ساڈا ایک بندہ اسمبلی گیا انہیں جا کے قرارداد پیش کی تھی سب نالوں پہلے پاکستان کے اندر کہ جتنے بھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک لکھا جائے اگے لفظ خاتم النبیین لکھا جائے ایک قرارداد پر پیش کی تھی وہ پاس ہو گئی قرارداد سارے نے وہ قرارداد کون تھی تمام اسمبلیاں تو قومی اسمبلی چلی گئی قومی اسمبلی بھی پاس ہو گئی اور انہوں نے پتا کہ باہر لبیک والے بیٹھے جن نے پاس کی تھی تو پھر آ جان کے فیض آباد اچھا قرارداد پاس ہو گئی ہن ہویا کہ لوگ کہتے تھے تسی ختم نبوت کی پہلا دیتا میں کہا تہاڈیاں آن والیاں نسلاں نوں بھی بچا گیا اے بابا جی دی بڑی دور کام اگر اے 100 سال بھی محنت کرتے نا سارا کچھ کر دے تے یہ کام نہیں سی ہو سکتا ہن سنو کی ہو رہا کہ پاکستان کے اندر یکساں نصاب تیار ہو رہا یکساں تعلیمی نصاب تیار ہو رہا وہ تعلیمی نصاب مکمل آخری مراحل چ سی کہ ایک قرارداد پاس ہو گئی ہن جدوں تعلیمی نصاب تیار ہویا کہ جڑے بیکن ہاؤس بچے پڑھتے ہیں جڑے ایل جی ایس جڑے جناب لبرلز اور سیکولرزم تعلیم پڑھ رہے ہیں انہوں نے وہی نصاب پڑھنا اور جتھے جتھے میرے آقا و مولا دا نام آیا ہوتے سبحان اللہ نال شامل ہویا یکساں نصاب ادھر تک پڑھایا نہیں جا سکتا جو تک لفظ خاتم النبیین میرے آقا دے نام نال پڑھایا جائے سبحان اللہ دسو کہ لبیک والے نے تھوڑے جب وقت اس کی کام کیتا کہ آن والی نسلوں نوں بھی لفظ خاتم النبیین کے جی تو لے کے آخری تعلیم تک جتھے تک کوئی حاصل کرے گا جتھے بھی میرے آقا دا نام آئے گا لفظ خاتم النبیین پڑھنا پڑے گا اے لبیک والے نے آگے کام کیا یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب نبیاں فقتلوا سب نبیاں فقتلوا سب نبیاں فقتلوا پرچی دینی اور بڑے کھل کے دینی انشاءاللہ ناچ کے آنا اس دن انشاءاللہ توڑے دین میں میری پرچی دی لوڑ پہ گئی اس دی حیثیت دی کوئی نہیں اے تا میں لے آیا جو توڑے دین میں میرے خون دی لوڑ پہ گئی تا میں تامی آتا انشاءاللہ اور تسی پرچی لے کے آنی اور بڑے ناچ کے لے کے آنی اور ہر ظالم دی اکھاں پا کے لے کے آنی اے کوئی یہ کھڑے ہوئے کہہ رہے سن کہ جناب چاچا ناراض ہو جاندہ ماما ناراض ہو جاندہ میں کہا ایک گل یاد رکھنا اسی چاچا ناراض کر سکتے ہیں ماما ناراض کر سکتے ہیں پیو ناراض کر سکتے ہیں بھائی ناراض کر سکتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی نہیں کر سکتے ساری کائنات ناراض کر سکتے ہیں حضور نال بے وفائی نہیں کر سکتے یہ پرچی حضور دے نام دی بس اتنی گل ہے اس تو بعد دوسری گل ہے کہ جڑا بھی تہاڈا امیدوار آوے اس دی تساں کمپین نکل کے باہر کرنی انشاءاللہ گھر والے نال کرنی یار وہ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں سارا دن جناب ملک نو کھا گئے لٹ کے چینی کھا گئے آٹا کھا گئے جناب ساڈیاں دوائیاں کھا گئے سارا کچھ کھا گئے اور بڑی ڈھگائی نال راتی واسکٹ پا کے چینل تے بیٹھ کے میڈیا یہودوں نصارا دے سامنے انہاں دے ایجنٹاں دے سامنے بیٹھ کے کہندے ہم نے تو بہت ترقی کی ہم نے اور جھوٹ بول کے بڑے واضح انداز نال ہر دروازے تے پہنچ سکتے ہیں تے اسی حضور دے دین دا جھنڈا لے کے ہر دروازے تے نہیں پہنچ سکتے انشاءاللہ تانوں یہ یقین نہیں کہ اسی سچے ہیں انشاءاللہ ساڈی ہر گل سچی اسی جو کیا وہ کرتے ہیں اور جو نہیں کیا وہ نہیں کرتے
ایک کوئی گل آخی کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر جو خود میں ہی کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے، اسی وہی کرتے ہیں وہی تھوڑے کو کرواندے ہیں۔ سیدھی جی گل ہے، اسی حضور دے دین واسطے آئے ہیں اور پاکستان دی بقا واسطے آئے ہیں اور کشمیر دی آزادی واسطے آئے ہیں، بس ایک کوئی لبازی نہیں ہے۔ اس قوم کو 70 سال تک جھوٹے نعرے دے ہوتے، جھوٹے جناب وعدے دے ہوتے بے وقوف بنایا گیا، لیکن قوم بڑی سیاڑی، ہن قوم جاگ چکی۔ اگر قوم جاگ نہ جاندی تو باغ دے اندر اس طرح کا جلسہ ممکن سی؟ اے باغ دے اندر اجے تے امیر المجاہدین آئے نہیں، آج امیر المجاہدین دے نوکر پہلی باری آئے تے آج بوٹا لائی جاندے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا درخت بنے گا کہ جس کی چھاں ہر کشمیری تک پہنچے گی، انشاءاللہ ہر کشمیری تک پہنچے گی۔ اور تساں تحریک لبیک یا رسول اللہ دے نال بھرپور کھڑے ہونا، وعدہ کر دیو بھرپور کھڑے ہونا، جتھے تانوں بلایا جائے، جتھے تانوں ڈیوٹی دی جائے، اور وہ بڑی ایمانداری نال ڈیوٹی کرنی، اور جناب ہر بندہ یہ سمجھے کہ ہن حضور دا دین میں تخت تے لے کے آنا۔ اگر ختم نبوت کی پہلی قرارداد کشمیر چوں پیش ہو سکتی تے کشمیر چ حضور دا دین تخت تے نہیں آ سکتا، پہلے آ سکتا نا؟ سیریس ہونا، اسی تواڈے نال ہاں، ہر طرح نال ہاں، جدو بلاؤ گے تاں وی نال ہاں، جتھے آکھو گے اوتھے جان نوں وی نال تیار ہاں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دی کامل محبت عطا فرمائے، اور جناب جو اسی کہنے ہاں سانوں اپنے قول دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم دے بری واخر دعوانا الحمدللہ۔ مولانا ظریف صاحب